السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھلی امتوں میں سے 3 آدمی ایک مرتبہ سفر پر نکلے۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار پر پڑاؤ ڈالا اور اس میں داخل ہو گئے۔ اسی درمیان پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، اس چٹان سے باہر نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کے حصے کا دودھ پلانے میں گھر والوں اور غلاموں کو ان سے آگے نہ کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کسی چیز کی تلاش میں بہت دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا لیکن انہیں سویا ہوا پایا۔ مجھے یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی کہ میں ان کے حصے کا دودھ گھر والوں یا غلاموں کو پلا دوں۔ میں پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے اس چٹان کی وجہ سے پیدا ہونے والی مصیبت کو دور کر دے۔ اس کی اس دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن وہ اس سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں نے اس کو برگلانا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ وہ پھر میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا، تیرے لیے حلال نہیں کہ تو مہر کو اس کے حق کے بغیر کھولے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے بدکاری کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ تھی، اور میں نے وہ سونا بھی اس کے لیے چھوڑ دیا جو اس کو میں نے دیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس کی دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی لیکن اب بھی ان کے لیے باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا شخص بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری کے بدلے کام پر لگایا اور ان سب کی مزدوری ادا کر دی سوائے ایک آدمی کے۔ اس نے اپنی مزدوری چھوڑ دی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا تو اس سے بہت سارا مال جمع ہو گیا، اس سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ کافی عرصے اور کافی زمانے کے گزرنے کے بعد میرے پاس آیا اور مجھے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری ادا کر دے۔ میں نے اس سے کہا، جو بکریاں، اونٹ اور گائے اور غلام تو یہاں دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری مزدوری ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا وہ تمام مال لے گیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان غار کے دروازے سے ہٹ گئی اور وہ تینوں چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔